کر اپنی زندگیوں کو احادیث کے مطابق گزار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول، میرے بعض رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں بردباری کے ساتھ ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا ہے تو تم ان کی جلتی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اس روش پر رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ عطا بن ابی رباح نے حدیث بیان کی، کہا، ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے ایک عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سیاہ فام عورت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ کے رسول، مجھ پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے کبھی میرا لباس کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس پر صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو صحت عطا فرمائے۔ اس عورت نے کہا، میں صبر کروں گی۔ اس نے کہا، میرا لباس کھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے یہ دعا فرما دے کہ میرا لباس نہ کھلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ بدترین حرام کیا ہے؟ یہ چغلی ہے جو لوگوں کی زبان پر رواں ہو جاتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔